ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآبائہ وازواجہ وعترتہ وجمیع امتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے ذات اقدس کے لطف و کرم و فضل و احسان سے ہم اس کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اپنے انعام یافتہ بندوں کا ساتھ عطا فرمائے. آغاز میں ہی ایک راز کی بات جان لیں کہ اس ساتھ کے بغیر راہ عدل کا مسافر بنتا ہے انسان، اور اگر یہ ساتھ نصیب ہو جائے تو فی الفور راستہ بدل جاتا ہے. اب وہ راہ عدل کا مسافر نہیں رہتا، راہ فضل کا مسافر. راہ عدل پتہ ہے کیا ہے؟ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. 5 گھنٹے چاہیے اس ایک آیت کی تفسیر کے لیے کہ جو ایک قتل کرے اللہ اس پر کتنا ناراض ہوتا ہے، کیا کیا عذاب دیتا ہے، کیا کیا محرومیاں آتی ہیں. یہ سورہ النساء کی ایک آیت ایک قتل کرنے والے کے لیے راہ عدل کو بیان کر رہی ہے. اور دوسری طرف صحیح بخاری کی حدیث ہے فَوُجِدَ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَقْرَبَ مِنْ شِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ. 100 بندوں کو قتل کرنے والا انعام یافتہ بندوں کی بستی کے قریب تھا، رب نے 100 قتل معاف. یہ راہ فضل ہے. یہ کیا ہے؟ ہم تو اس پہ بھی جھگڑتے ہیں نا کہ اللہ شاہ رگ سے قریب ہے، پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے. اللہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، تو پھر اس وسیلے کی کیا ضرورت ہے. ڈائریکٹ اس سے تعلق کیوں نہیں جوڑتے؟ ہم اپنی مرضی سے اس راہ کے مسافر نہیں بنتے، بلکہ ہمیں تو 5 وقت کی نماز کی ہر رکعت میں اس نے یہ راستہ دکھایا ہے اہدنا الصراط المستقیم
اور صراط الذین، اللہ نے عدل کا راستہ بتایا ہے یا فضل کا؟ بولیے کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ مانو، انعام یافتہ بندوں کا راستہ مانو۔ کسی جلتے ہوئے دل کے پاس اپنا دل کر دے، کسی جلتے ہوئے دل کے پاس اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے۔ تو اللہ راہ فضل دکھاتا ہے کہ اس راہ سے آؤ گے تو پھر میرا ڈیل کرنے کا انداز بدل جائے گا، وہ بدل جائے گا۔ تو وہ بار بار قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ وہ بار بار اس کی دلیل بات کرتا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ آپ پڑھتے چلے جائیں تو اس میں بیسیوں نہیں سینکڑوں مقامات قرآن و حدیث کے آپ کو ملیں گے کہ انسان کی بھلائی راہ عدل میں نہیں ہے، کس میں ہے؟ راہ۔ اور ہمارے بزرگ ہمیں سادہ زبان میں یہی سکھاتے رہے، عدل کرے تھے تھر تھر کمر، اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جامن، میں بھر کے منہ۔ راہ فضل کے یہ طریقے ہوتے ہیں۔ آج حضور داتا گنج بخش قدس سرہ العزیز کے عرس پاک کی آخری تقریبات جاری ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے کہ بلا شک و شبہ کہ بر صغیر پاک و ہند میں اگر ان کو بفرض محال مائنس کر دینا تاریخ میں کہ یہ نہیں آئے یہاں پہ، تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے 30 پاروں کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی مسلمان نہ ہو۔ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا۔ مطلب یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں جن رب ذوالجلال، اور میں نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 کے آخری الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ رب ذوالجلال نے بھی نا اس آیت میں بھی راہ فضل کی تعلیم دی ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈائریکٹ والا عقیدہ قرآن میں ہے اور ان ڈائریکٹ والا مولوی صاحب خود سے بیان کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی 6 7 8 آیتیں پڑھی ہیں، ساری ان ڈائریکٹ والی۔ وہ ساری کی ساری مولوی صاحب کا بیان نہیں ہے، وہ اللہ کا بیان ہے، اللہ کا حکم ہے۔ سورہ لقمان کی نا یہ آیت بھی ذرا سنیے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، فرمایا اس کے راستے کی پیروی کرو جو ہماری طرف لوٹنے والے ہیں، ان کے راستے پہ چلو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ کیوں ان کے نقش قدم پہ چلو؟ کہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر روشنی ہوتی ہے۔ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں نا تو لیکن آپ کو خود روشنی کرنے کے لیے اہتمام کرنے پڑتے ہیں، سٹرگل کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی روشنی والے کے پاس چلے جائیں تو وہ ساری سٹرگل کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، آپ کو ڈائریکٹ وہاں سے روشنی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی معاذ اللہ دو متضاد راستے نہیں ہیں، وہ راہ بھی اللہ نے بتائی ہے اور یہ راہ بھی اللہ نے بتائی ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی عرس پاک کی تقریبات چل رہی ہیں۔ 1000 سال ہونے کو آ گیا، لیکن آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں دلوں میں داتا داتا دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ کچھ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کو دیکھیے، میں آج صبح نا دیکھ رہا تھا، ان کی فارسی کی کتاب ہے اسرار خودی، اس میں انہوں نے حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے
اچھا میں آج تک نا میں نے اس اینگل سے سوچا نہیں تھا، بس دیکھتے تھے کہ لمبی منقبت ہے حضور داتا گنج بخش کی جو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے لکھی ہے. اتنا بڑا دانشور، اتنا بڑا انٹلیکچوئل، انہوں نے حضور داتا گنج بخش کی جو منقبت لکھی ہے نا، تو میں نے کہا چلے دلچسپی کے لیے میں کاؤنٹ کروں کہ اس کے اشعار کتنے ہیں. تو آپ حیران ہوں گے 5 10 15 20 نہیں، حضور داتا گنج بخش کی منقبت پر مشتمل نظم حضور علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے 31 اشعار لکھے، 31 اشعار ہیں اس کے. ان میں سے 2-3 میں برکت کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سید حجویر، علامہ اقبال کہتے ہیں سید حجویر آپ کا محلہ تھا افغانستان میں، غزنی کا ایک محلہ، اس کا نام ہے حجویر. سید حجویر مخدوم امم، ان کا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے انہیں مخدوم ہونے کا درجہ عطا کیا ہے. سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر راہ حرم. ان کا غور تو کرو کیسا در ہے کہ جس در سے 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھانے والے خواجہ غریب نواز نے بھی فیض پایا. انہوں نے بھی یہاں سے فیض پایا، اور فیض پانے کے بعد کہا تھا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل اور کاملارا رہنما. علماء کہتے ہیں مرکد او پیر سنجر راہ حرم. اور آگے بس ایک میں شعر اور ان کا سناتا ہوں. خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، ان کا پورے پنجاب کی جو دھرتی کفر کی موت سے نکل کر ایمان کی حیات سے فیض یاب ہوئی ہے، تو یہ زندگی اس دھرتی پنجاب کی اس کو کسی اور نے نہیں بخشی، سید حجویر داتا گنج بخش. اور پھر اپنا پرسنل ایکسپیریمنٹ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماں از مہر او تا بندہ گشت. یہ جو ہر جگہ اقبال اقبال کی بات ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی اقبال سے پوچھے کہ راز کیا ہے، تو میں کہوں گا مجھے داتا گنج بخش کا فیض نصیب ہوا. ایویں نہیں فرید پکار پہ گئی، ایویں نہیں فرید پکار پہ گئی، یار یار دا نام چتار دا، یار یار دا نام چتار دائے. شاید آپ کو سمجھ نہ لگی ہو، لیکن یہ سمجھ تو لگے گی نا. فذکرونی فذکرونی ایویں نہیں فرید پکار پہ گئی، یار یار دا نام چتار دائے. جنوں یاد کریے وہ بھی یاد کرتا، جنوں یاد کریے وہ بھی یاد کرتا. اے ہو سچا قول پروردگار. یہ رب کا فیصلہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے ڈنکے بجاؤں گا، میں تمہارے تذکرے عام کروں گا، اور میں یوزع لہ القبول فی الارض. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رب ذوالجلال پھر سینوں میں اس بندے کی قبولیت ڈال دیتا ہے. وہ رب کی ڈالی ہوئی قبولیت انسانوں کی کوششوں سے نکل نہیں سکتی. میں ابھی نا ایک دوست سے ڈسکس کر رہا تھا، میں نے کہا بچپن میں چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی حضور داتا گنج بخش کی، اور لگتا تھا کہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے. پھر اتنی بڑی مسجد بن گئی اور لگتا پھر بھی ایسے ہی ہے جیسے اتنا زیادہ رش ہے. جگہ تھوڑی ہے اور بندے زیادہ، اور آپ اس کو اور ایکسپینڈ کر رہے ہیں، ایکسٹینشن ہو رہی ہے اس کی. آپ دیکھ لیجئے گا کہ جتنی اس کی ایکسٹینشن ہوتی جائے گی، اللہ کی مخلوق میں اس کی قبولیت اتنی بڑھتی چلی جائے. اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اللہ دلوں میں ڈالتا ہے خود بخود. وہاں پہ چونکہ جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں دلوں کو تسکین ملتی ہے. فیض عالم کے سبز گنبد پر، ساغر صدیقی جیسے لوگوں نے کہا، فیض عالم کے سبز گنبد پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے.
ان کا میں بھی جب یہاں سے گزرتا ہوں نا تو باقی ہر جگہ پہ دل کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب نظر فیض عالم کے گنبد پہ پڑتی ہے دل کی ساری ٹینشنیں دور ہو جاتی ہیں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ تو وہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، میں آپ کے سامنے آج ایک بڑی منفرد روایت ابتدا میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو رب ذوالجلال، جن کو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اور چلتے چلتے ذالک هو الفوز العظیم، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اللہ کے انعام یافتہ، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنیے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے، باقی اور بہت سے اس کے ریفرنسز ہیں، میں وقت بچانے کے لیے ایک مضبوط ریفرنس سے آپ کے سامنے وہ حدیث رکھتا ہوں۔ اور امام ابن ابی شیبہ کون ہے؟ یہ امام بخاری کے بھی اساتذہ میں ہیں، امام مسلم کے بھی اساتذہ میں ہیں، مطلب اتنے بڑے محدث ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم بعد میں آئے، ان سے پہلے حدیث کے بہت بڑے استاذ ہیں، بہت بڑے شیخ الحدیث۔ ان کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ معروف کتاب ہے، اہل علم جانتے ہیں، اور بڑی مستند کتاب ہے۔ اس میں ایک روایت موجود ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں نا عمود من یاقوتۃ حمراء، ایک پیلس بنا ہوا ہے جو سرخ رنگ کے یاقوت کے سنگل پلر پہ بنا ہے، سنگل پلر ہے، وہ نیچے سے یوں اوپر گیا ہے اور اس کے اوپر جا کے نا بہت ہائٹ پہ وہ پیلس بنا ہے۔ اچھا، سرخ رنگ کے یاقوت کو نا انگلش میں روبی کہتے ہیں، RUBY، روبی۔ تو میرے ذہن میں ایسے ہی آیا کہ بچوں کی دلچسپی کے لیے اس پیلس کا اگر ہم انگلش میں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو وہ روبی پیلس بنتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے جنت میں سرخ رنگ کے یاقوت کے پلر پر ایک روبی پیلس بنایا، روبی پیلس۔ نیچے سے ایک پلر گیا اوپر، اور اوپر جا کے فی رأس عمود 70,000 غرفۃ، رب ذوالجلال نے اس ایک پلر پہ 70,000 کمرے بنائے۔ اب آپ ذرا امیجن کریں کہ وہ کیسی بلڈنگ ہوگی، وہ کیسا پیلس ہوگا۔ فرمایا اس پیلس میں اللہ کے یہ دوست، یہ ولی، بلکہ میں اگر کہہ دوں تو آپ کا ذوق لذت پائے گا کہ وہ پیلس کن کا ہے؟ حضور داتا گنج بخش کا ہے، وہ حضور خواجہ غریب نواز کا ہے، وہ حضور سرکار غوث پاک کا ہے، وہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہے، وہ پیلس، وہ تاجدار گولڈا کا ہے، وہ پیلس۔ فرمایا اس میں جو اللہ کے دوست رہتے ہیں نا، عزت تلا احدہم ملا حسنہ بیوت اہل الجنت کما تملا الشمس بضوئها بیوت اہل الدنیا۔ فرمایا جیسے دنیا میں سورج نکلتا ہے نا، اور اس سورج کی روشنی سے ساری دنیا کے گھر روشن ہو جاتے ہیں، ان میں روشنی آ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ میں جو اپنے ولیوں کا روبی پیلس بنایا ہے نا، وہاں بسنے والوں کا حال یہ ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک، سارے نہیں، کوئی ایک دیکھے نہیں بلکہ نیچے جنت میں جھانک لے، نیچے جنت میں کیا کر لے؟ دبئی میں برج خلیفہ بنا ہوا ہے نا، اس کی ہائٹ پہ بھی رہنے والے ہوں گے، ظاہر اوپر سے دیکھتے ہوں گے تو انہیں سارا دبئی نظر آتا ہوگا۔ تو اس روبی جنت کے روبی پیلس پہ بلا تشبیہ و بلا مثال بسنے والے سارے نہیں، کوئی ایک بندہ دیکھے نہیں۔ دیکھنا اور ہوتا ہے، جھانکنا اور ہوتا ہے۔ دیکھنا تھوڑا ڈیوریشن لمبا ہوتا ہے اور جھانکنا بہت مختصر سا ہوتا ہے۔ فرمایا ایک کوئی اللہ کا ولی دوست اس میں سے جھانک لے تو جیسے زمین پر سورج سارے گھروں کو روشن کر دیتا ہے نا، ایسے ہی اس ایک کے جھانکنے کا حسن جنت کے سارے محلات کو حسن و جمال سے بھر دیتا، سارے محل بھر جاتے ہیں۔ اور وہ نیچے جو جنتی بستے ہیں نا، وہ فوراً کہتے ہیں انطلقوا بنا الیہ، مالک یہ جس ایک کے حسن سے ہمارے گھر حسن و جمال سے بھرے، ان سے ملاقات کرا دے، ان سے ملاقات کرا دے۔ اس کا مطلب ہے کہ ولیوں سے ملنے کی آرزو اسی دنیا میں نہیں ہے، جنتی بھی ولیوں سے ملنے کی آرزو کرے۔ یہ جو عرس آتا ہے نا تو آپ کے دل مچلنے لگتے ہیں کہ یار چلے داتا صاحب، چلے گولڑا شریف، چلے فلان درگاہ پہ، چلے فلان اللہ کے ولی کے پاس۔
اور اس کے مزار پہ بیٹھ کے جہاں اللہ کے انوار و تجلیات اترتے ہیں وہاں دعا مانگے، وہاں دل کو سکینت نصیب ہوتی ہے، اللہ کے حضور میں ان کی قربت میں بیٹھ کے فریاد کریں، وہاں پہ اللہ کا فضل و کرم زیادہ نصیب ہوتا ہے۔ یہاں پہ طریقے عدل ہے، وہاں پہ طریقے فضل ہے۔ تو یہ جو بندے کا دل کھچ کھچ کے ادھر جاتا ہے نا، یہ محض اس دنیا کی بات نہیں ہے، یہ جنتیوں کی بھی تمنا ہوگی۔ وہ کہیں گے مالک ان سے ملاقات کرا دے، اللہ فرمائیں گے کراتے ہیں ملاقات۔ اچھا ان کی ملاقات کرائی جائے گی، سارے جنتیوں سے اللہ اپنے یاروں کی ملاقات کرائے گا۔ جب ملاقات ہوگی نا تو طویل حدیث ہے، میں اس کے چند حصے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ اس ملاقات میں وہ ان کو دیکھیں گے تو ایک تو دیکھیں گے کہ انہوں نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، سبز رنگ کے، اور ان میں سے ہر شخص کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہے۔ وجوہہم کالقمر مثل لیلۃ البدر، ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہے۔ اور تیسرا جو سب سے عام بات ہے، فرمایا مکتوب علی جباہہم ہؤلاء المتحابون فی اللہ، اور ان کے ماتھوں پہ نور کے ساتھ لکھا ہوگا کہ ان کو روبی پیرس پتہ ہے کیوں ملا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو رب کے بندوں سے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے ہیں، یا اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ کوئی ذاتی مقصد نہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ ڈیل نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، بندے سے پیار ہو رہا ہے، کس لیے کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ فرمایا جو رب کے بندوں سے رب کے لیے پیار کرتے ہیں نا، یہ عمل ایسا عمل ہے جو بندے کو رب کا دوست بنا دیتا ہے، رب کا دوست بنا دیتا ہے، اور پھر قیامت والے دن جنت میں انہیں روبی پیلس میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اور میں بہت عاجزی اور انکساری سے تھوڑی سی ہمت کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک بات کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے اپنی چھوٹی سی علمی زندگی میں جتنا بھی قرآن و حدیث کو پڑھا ہے نا، خدا کی قسم میں نے اس سے ایک ہی نتیجہ نکالا ہے، ایک ہی نتیجہ نکالا ہے، اور وہ اس میں میرا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے، وہ ہمارے بزرگوں کے حالات زندگی پڑھ کے ہی نکالا ہے۔ کیا نتیجہ؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طواف، عبادت، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بہت اہم ہیں، ان کی بڑی شان ہے، ان کے بڑے فیوز و برکات ہیں، ان کی بڑی تجلیات ہے، لیکن رب کی عزت کی قسم جتنا رب کو اس عمل سے پیار ہے نا کہ رب کے لیے رب کے بندوں سے پیار کرنا، تو اتنا اجر کسی اور عمل میں مجھے نظر نہیں۔ غوث الثقلین سے کسی نے پوچھا سرکار آپ نے ساری زندگی اتنی ریاضتیں، اتنی عبادتیں، اتنے مجاہدے کیے، تو اگر آپ سے کہا جائے کہ کوئی ایک عمل ایسا بتائیں جسے آپ نے سب سے زیادہ تیر بہادر پایا ہو، اکسیر پایا ہو، جسے بہت زیادہ مقبول پایا ہو، تو ہمیں وہ عمل بتا دیں۔ تو حضور غوث الثقلین کا ذرا جواب سنیے، انہوں نے کہا میں نے فتشت الاعمال کلھا، میں نے سارے اعمال کا انالیسس کیا، ان کا ایکسپیرینس کیا، ان میں سے گزرا، ان کی برکات دیکھی، ان کے فوائد دیکھے، لیکن خدا کی قسم جتنا فیض میں نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے عمل میں دیکھا کسی اور عمل میں نہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے دوستان محترم، اور یہی عمل ہماری زندگی سے خارج ہے، اسی عمل کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ حضور داتا گنج بخش علیہ السلام 400 ہجری میں پیدا ہوئے، 465 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور وہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں نا ایک بزرگ کا ذکر لائے ہیں انعام یافتہ بندوں میں سے، جن کا نام ہے شیخ حاتم بلخی۔ افغانستان میں آج بھی وہ ایک قصبہ ہے، لیکن کسی دور میں اس کی امپورٹنس یہی تھی جیسے لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، بلکہ اس کو اس دور میں ام البلاد کہتے تھے، شہروں کی ماں، مرکز تھا وہ علم کا، تصوف کا، معرفت کا، اولیاء اللہ کا، بڑے بڑے اجل اولیاء وہ اس بل کے علاقے سے تعلق، ابراہیم بن ادم جیسے، شقیق بلخی جیسے، اور یہ شیخ حاتم الاسم البلخی ان کا تعلق بھی اسی سے ہے، آج بھی وہ قصبہ افغانستان میں موجود ہے۔ حضور داتا گنج بخش کا وصال ہوا 465 ہجری میں، اور جس بزرگ کا وہ اپنی کتاب میں تذکرہ لائے ہیں ان کا وصال ہوا ہے 237 ہجری میں،
یعنی ان کے وصال سے بھی 200-250 سال پہلے کے بزرگ ہیں، شیخ حاتم الاسم، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اچھا، ان بزرگوں کے حالات جاننے کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں، یہ سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں۔ یہ راز کی باتیں ہماری بولی میں ہمیں بڑی آسانی سے سمجھا دیتے ہیں۔ مطلب میں ان کا ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شیخ حاتم الاسم کا، رسالہ قشیریہ میں ابو القاسم قشیری لے کے آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ما من صباح الا والشیطان یقول لی، ان کا ڈیلی صبح صبح نا شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اور آ کے مجھ سے 3 سوال پوچھتا ہے، اور میں اسے ان 3 سوالوں کے 3 ہی جواب دیتا ہوں، اور جب وہ جواب سنتا ہے تو پھر سارا دن اسے واپس آنے کی جرت نہیں ہوتی، لیکن اگلے دن پھر آ جاتا ہے، پھر میں وہی جواب دیتا ہوں، کیونکہ دشمن ہے نا، ان الشیطان لکم عدو مبین، تو دشمن سے ڈیل کرنے کا گر سکھاتے ہیں۔ ان کا ڈیلی آ کے نا وہ مجھے ایک سوال پوچھتا ہے، ماذا تاکل، حاتم آج کھاؤ گے کیا؟ ماذا تلبس، حاتم آج پہنو گے کیا؟ مطلب دنیا کی طرف راغب کرتا ہے، دنیا کی طرف، آج پہنو گے کیا؟ این تسکن، رہو گے کہاں؟ ہمارے بیوی بچے کہاں رہیں گے؟ تو کوئی اس کے لیے پلان کرو، کوئی اس کے لیے دنیا کی طرف آؤ۔ تو ڈیلی آ کے نا مجھ سے وہ 3 یہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے میں اسے ڈیلی جواب دیتا ہوں۔ جب وہ کہتا ہے نا کھاؤ گے کیا، میں کہتا ہوں آکل الموت، موت کھاؤں گا، موت کھاؤں گا۔ وہ کہتا ہے پہنو گے کیا، میں کہتا ہوں البس الکفن، کفن پہنوں گا۔ وہ پوچھتا ہے رہو گے کیا، میں کہتا ہوں اسکن القبر، قبر اشرام۔ کھاؤں گا موت، پہنوں گا کفن، اور رہوں گا قبر میں۔ یہ ذرا یہ بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق۔ میں آگے حدیث سناتا ہوں آپ، یہ وہ سبق ہے جسے ہم بھول بیٹھے۔ جنازہ راہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، جنازہ راہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جسے وہ بھول بیٹھے ہیں۔ یہ وہ بھولا ہوا سبق ہے۔ یہ 3 باتیں یاد کر رہے کہ کھاؤں گا موت، پہنوں گا کفن، رہوں گا قبر میں۔ وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد پورا دن اس کو جرت نہیں ہوتی میرے سامنے آنے کی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، تو آئیے رحمت کونین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات انسانی میں نمبر 1 سیانہ کون ہے؟ فرمایا جو کثرت سے موت کو یاد رکھے، جو کثرت سے، اور ان تینوں باتوں میں موت کا تذکرہ ہے۔ کھاؤں گا موت، پہنوں گا کفن، اور رہوں گا قبر۔ یہ سبق جس کو یاد ہو گیا نا، اللہ کی عزت کی قسم، پھر اس کے لیے لذت گناہ میں نہیں رہتی، لذت نیکی میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے مشکل نیکی نہیں رہتی، مشکل گناہ بن جاتا ہے۔ پھر نماز نہ پڑھنا پہاڑ لگتا ہے، نماز پڑھنے سے انسان کی جان روئی کی طرح ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے سر میں درد نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا، صبح جاگنے سے نہیں ہوتا، بلکہ نماز چھوڑنے پر سارا دن وہ، بلکہ آپ صحابہ کے احوال پڑھ کے دیکھ لیں، اگر کوئی صحابی مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھتا تو باقی صحابی اس کے پاس جا کے پوچھتے خیر تھی آج مسجد میں نہیں آئے؟ وہ کہتا کہ بس نیند میں رات لیٹ سویا تھا، جاگ ہی نہیں آئی۔ تو صحابہ کرام کسی بیٹے، بھائی، بہن، باپ کے مرنے پہ ویسی تعزیت نہیں کرتے تھے جیسے نماز کے قضا ہونے پہ تعزیت۔ یہ وہ سبق ہے جو انعام یافتہ بندوں کے ساتھ رہنے سے نصیب ہوتا ہے، انعام یافتہ بندوں کے ساتھ رہنے سے نصیب ہوتا ہے۔ دوستان محترم، حضور داتا گنج بخش کشف المحجوب میں بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ شیخ حاتم الاسم نے کہا کہ میں نے پوری زندگی قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، بڑے بڑے اجل اولیاء شیخ شقیق بلخی جیسے ان کی صحبتوں میں رہا، ان کا میں نے پورے دین کا خلاصہ 4 باتیں نکالی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں۔ ان کا سارے علوم، اگر آپ یہ 4 باتیں یاد کر لینا تو آپ ان سارے علوم سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ 4 باتیں تو بچہ بھی یاد کر لیتا ہے، میں آپ کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ میں آپ کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ ذرا غور کیجئے۔ پہلی بات ان کا علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری فاطمئنت بہ نفسی، ان کا مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ جو میرا رزق ہے نا وہ کوئی اور نہیں کھا سکتا،
تو اللہ نے میرا رزق لکھا ہوا ہے نا. رازق کون ہے؟ اللہ. جو میرا رزق ہے نا وہ میں چلاکیاں کروں یا نہ کروں, وہ میں حلال راہ پہ چلوں یا حرام راہ پہ چلوں, میرا لکھا ہوا رزق. اور وہ کب اللہ نے لکھا تھا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابھی بیٹا ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں 4 ماہ کا ہوتا ہے, اللہ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے اس کو اتنا رزق دینا ہے. اب نہ اس نے بڑھنا ہے نہ اس نے کم ہونا ہے. تو فرمایا جب مجھے یقین ہو گیا نا کہ میرا رزق میرے علاوہ کوئی اور کھا نہیں سکتا, میں مطمئن ہو گیا کہ اب مجھے اس میں طمع کرنے کی, ہرس کرنے کی, حسد کرنے کی, حرام راستے اڈاپٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ نے میرا لکھ دیا ہوا ہے وہ مجھے ہر صورت میں کیا ہونا ہے؟ مل کے رہنا. وہ مجھے مل کے رہنا. تو میں مطمئن ہو گیا, میں مطمئن ہوں. ایک حدیث پاک ساتھ میں ذرا اس کے جوڑیے تو آپ کو اس بات کا اور یقین نصیب ہوگا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنی ایکوریسی سے تمہیں موت بھی نہیں ڈھونڈتی جتنی ایکوریسی سے تمہارا رزق تمہیں ڈھونڈتا. فرمایا تم بلکہ حدیث کے لفظ سنیے, امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں یہ لفظ آئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو ان ابن آدم حرب من رزقہ, اگر کوئی ابن آدم انسان اپنے رزق کے منہ پھیر کے بھاگ پڑے نا کہ مجھے نہیں چاہیے, بھاگ پڑے, تو فرمایا وہ آگے آگے بھاگتا ہے, رزق اس کا پیچھے پیچھے بھاگتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی موت سے منہ پھیر کے بھاگنے کی کوشش کرے تو موت اس کا پیچھا کرتی ہے اور بالآخر موت اسے اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے. فرمایا اس سے بڑھ کر رزق اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کی تجوڑی, اس کی جیب اس کے پیٹ میں پہنچ کے رہتا ہے. جس دن سے ان کا مجھے یہ پتا چل گیا تو میری زندگی سے ہرس, طمع, لالچ, حسد, حرام حلال کے فرق کو بھول, یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی اور میں مطمئن ہو کے اللہ کی بندگی میں مصروف ہو گیا کہ میرا رزق کہیں اور جانے والا نہیں, کہیں اور جانے والا نہیں. میں اسی چونکہ وقت ہو گیا ایک اور حدیث اس کے ساتھ جوڑ کے بقیہ 3 باتیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ ہم ان کو موضوع سخن بنائیں گے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا, اور یہ تفسیر ابن کثیر میں, تفسیر طبری میں, قرطبی میں, ساری تفاسیر میں روایت موجود ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا بڑے سخت الفاظ فرمائے. فرمایا قاتل اللہ اقواما, اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے, ہلاک کر دے. کون سی قوم؟ فرمایا وہ قوم جس کو یقین دلانے کے لیے رب نے قسم اٹھائی مگر اسے یقین پھر نہیں آیا. اللہ نے قسم اٹھائی مگر یقین اس کو, سورہ زاریات اٹھائیے, کیا قسم اٹھائی؟ رب ذوالجلال نے فرمایا فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. فرمایا جیسے تم اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتے ہو نا اور تمہیں یقین ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی ہے, تمہیں اپنی بات پہ 100% کنفرمیشن ہوتی ہے کہ یہ بات وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. فرمایا اس رب کی قسم, رب کہہ رہا ہے, اس رب کی قسم جو آسمانوں کا رب ہے, جو زمین کا رب ہے, بندوں میری بات کا یقین کرنا, میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, تمہارا رزق زمین پر نہیں ہے, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تمہارا رزق آسمان میں, وہ اس کے دست قدرت میں ہے, وہ اس کی شان رزاقیت ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کو چاہے کھلا رزق عطا کر دے اور جس کو چاہے اس کے رزق کو تنگ کر دے. حکمتیں وہ بہتر جانتا ہے. تمہارا یقین کیا ہونا چاہیے؟ میرے لیے رزق کی وسعت ہے تو شکر الحمدللہ, میں اس کو نعمت بناؤں, زحمت نہ بناؤں. اللہ نے میرے لیے رزق کی تنگی رکھی ہے تو میں اس کو بھی اپنے لیے رحمت بناؤں, زحمت نہ بناؤں. جو رب کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے نا, سمجھ لیں یہی زندگی کا امتحان ہے, یہی زندگی کا امتحان ہے. قدمان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا, قدمان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا. بتا دوجا سا نہ آوے نہ رب دی یاد پلا سجنا,
اکو حال امیر غریباں دے اور ملے کفن بھی نال نصیباں دے. اکو حال امیر غریباں دے ملے کفن بھی نال نصیباں دے. جڑے سیج پھلا تے سوندے سن ستے خاک تے ڈیرے لا سجنا. اس دنیا نال تو لا بیٹھے وہ کہ غافل موت پلا بیٹھے. وہ کبھی سوچتا صحیح اس دنیا نے کیتی کس نے نال وفا سجنا. اس رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ آئے جس نے پیدا کیا ہے, جس نے شرف انسانی بخشا ہے, جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے, اور جس نے ایک ہی تقاضا کیا ہے کہ اے میرے بندے ساری کائنات تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے. ہمارے لیے اسی کے لیے وقت نہیں ہے. رب ذوالجلال کے سنن ترمذی کے اس فیصلے پہ میں اجازت دیتا ہوں. سنن ترمذی کی روایت ہے, اللہ نے فرمایا تفرغ لعبادتی, اے بندے جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا ہے نا اپنے لیے, تو میرے لیے وقت نکال, میرے لیے وقت نکال, تو میرے لیے وقت نکال. میں تیرے کام تیرے ذمہ نہیں رہنے دوں گا, اپنے ذمہ لے لوں گا. تو تھوڑی ایفرٹ کرے گا سارے کام ہو جائیں گے. میرے لیے وقت نکال. اور فرمایا اگر نہیں یہ سودا پسند تو کر لے اپنی مرضی, پھر میں تیرے ہاتھ کاموں سے بھر دوں گا, تیرے کام تیرے ہاتھ کاموں سے بھر دوں گا. املؤ یدیک شغلا, تیرے ہاتھ کاموں سے, پھر صبح بھی کام, دوپہر کو بھی کام, شام کو بھی کام, ادھر آنا ہے ادھر جانا ہے, انہوں دینا ہے اتھوں لینا ہے, کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور میں تیرے ہاتھ کاموں سے بھر دوں گا, لیکن تیرا فقر, تیری محتاجی, تیری فقیری پھر بھی ختم نہیں ہو. آج اس دور فتن میں یہ بڑا سادہ سا نسخہ ہے, اور اللہ کی عزت کی قسم میں کیا میری اوقات کیا, لیکن 1% 2% اس حدیث پہ میں نے جو عمل کر کے دیکھا ہے, اتنی ایفرٹ اتنی نعمت ہے, اتنی نعمت ہے, اتنی سی ایفرٹ اور اتنی بڑی کرم نوازی, اتنی بڑی. یار 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, محاورے کے طور پہ بنتے ہیں. خدا کی قسم میرا ایمان یہ ہے کائنات کی کھربوں ساری مائیں ایک طرف اکٹھی کر لو, میرا رب ان کھربوں ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. فیل تو کرے, اس پیار کو محسوس تو کرے. پچھلی رات کو اٹھ کے اس کے سامنے سر کو جھکائے تو صحیح, اس سے بات تو کرے, اسے دکھڑا سنائے تو صحیح, اس سے ہم کلام تو ہو, مناجات کی لذت کو سیکھے تو صحیح. کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں, مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اللہ کے حضور میں پلٹ کے دیکھے تو صحیح. وہ کہتا ہے پھر میں تمہاری تھوڑی ایفرٹ میں بہت زیادہ نتیجے شامل کر دوں گا, اور اگر مجھ سے وہ چھوڑ کے کر لو دنیا میں ایفرٹ, تمہاری اتنی ایفرٹس کی ساری, پھر بھی کوئی پوچھے گا وہ یار کی دس یہ پوری نہیں پہنتی, پوری نہیں پہنتی. اللہ کی عزت کی قسم جب سے یہ سبق جان لیا ہے نا, پوری کیا مطلب اتنی نعمتیں, اتنی نعمتیں, اتنی نعمتیں کہ ہمیشہ شرمندگی رہتی ہے کہ مالک جھولی بہت چھوٹی سی تھی, تو نے اتنی نعمتیں عطا کر دی, اتنی نعمتیں عطا کر دی. میں نے آگے بھی آپ سے ایک دفعہ شیئر کی تھی بات کہ میں بچپن میں میری زبان میں لکنت تھی, مجھ سے تو لفظ بھی صحیح نہیں بولے جاتے تھے, لفظ بھی صحیح نہیں بولے جاتے تھے. دوستان محترم آئیے حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی بتائے ہوئے راستوں میں کہ یہ یقین کر لیں کہ ساڈا رزق کسی اور پاس سے نہیں جانا, اس بات پہ یقین کر لیں اور کہیں کہ مالک اب یہ رزق اسی راستے سے آئے گا جو راستہ تجھے پسند ہے, انشاءاللہ جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں گی. اللہ نے اس کی توفیق بخشے. واقعی